محترم و مکرم حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العالمین کا احسان ہے، پروردگار عالم نے ہم گناہ گاروں کو مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اس میں رب العالمین ہم گناہ گاروں کو معافی مانگنے کا طریقہ ارشاد فرماتا ہے۔ انسان کا مطلب ہی بھول جانے والا ہے، نسیان سے کہ بھول جاتا ہے، گناہ کر لیتا ہے۔ گناہ ہو جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے، وہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو برا عمل کرے، یعنی گناہ والا کام کر بیٹھے، او یظلم نفسا، یا اپنی جان پر ظلم کر لے۔ گناہ کرنا بھی گویا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ پھر فرمایا ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ کے حضور مغفرت مانگے، بخشش طلب کرے، معافی مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ کو پائے گا کہ اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، مغفرت بھی فرماتا ہے، رحم بھی فرماتا ہے۔ تو گویا ہمیں طریقہ بتا دیا گیا کہ ہم سے گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے، مغفرت مانگی جائے، بخشش طلب کی جائے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کے حضور معافی مانگتا ہے تو اللہ کریم بخشش بھی فرماتا ہے، اس پر رحم بھی فرماتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرمائے اور اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے۔ وہ الفاظ قرآن میں نہ ہو، قرآن پاک سارا اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ قرآن کے علاوہ جو احادیث میں اللہ کے فرمان آتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے، وہ حدیث میں اس کا ذکر ہے، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ایسے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ کی یہ شان ہے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، کہ اللہ لوگوں پر ایک چیز کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم فرمانے والا نہیں ہے، بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور عذاب کے حقدار بن جاتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور اپنے بندوں پر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہذا میرے بندوں ظلم نہ کیا کرو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ ظلم و زیادتی سے روکا گیا ہے، اور جو ظلم کرے گا، ظالم ٹھہرائے گا، عذاب کا حقدار بنے گا۔ پھر فرمایا اے میرے بندو، تم سارے بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے خوراک عطا فرمائی، رزق عطا فرمایا، کھانا دے دیا۔ ان گویا رزق اللہ ہی کا عطا کرتا ہے، اور رازق وہی ہے، اپنے بندوں کو رزق عطا فرمانے والا وہی ہے۔ اور میں تم سارے بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے رزق دیا، لہذا مجھ سے رزق مانگا کرو۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے رزق طلب کیا کرو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ پھر فرمایا کہ تم سارے کے سارے بے لباس ہو، یعنی جسم پر لباس نہیں، سوائے اس کے کہ جس کو میں نے لباس عطا فرمایا، یعنی جو ہم نے لباس پہنے ہیں اللہ کا عطا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں لباس عطا فرمائے، اسباب پیدا فرمائے، اللہ کے عطا کردہ لباس کو پہنتے ہیں، اللہ کا عطا کردہ رزق کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ساری نعمتیں اللہ ہی کی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں لباس عطا فرمایا، لہذا میرے بندوں مجھ سے لباس مانگا کرو، یعنی وہ بھی مجھ سے طلب کیا کرو۔ پھر فرمایا کہ میرے بندوں تم گناہ کرتے ہو دن رات، اور میں معاف فرماتا ہوں، بخشش فرمانے والا ہوں،
لہذا مجھ سے معافی مانگتے رہا کرو، استغفار کرتے رہا کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ گویا اللہ خود ہمیں دعوت دیتا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے مغفرت طلب کرو، مجھ سے معافی مانگو۔ جب معافی مانگو گے، بخشش طلب کرو گے، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ اپنی بندہ کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توابین یعنی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، پاک صاف رہنے والوں کو بھی محبوب بناتا ہے، ان سے بھی محبت فرماتا ہے۔ ہمیں ترغیب دی گئی، اس بات کی طرف ابھارا گیا ہے کہ ہم اللہ کے حضور معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ معافی مانگنا ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی حدیث سنتا ہوں، اللہ مجھے اس سے نفع عطا فرماتا ہے، اور جو حدیث میں کسی صحابی سے سماعت کرتا ہوں تو ان سے حلف لیتا ہوں، اور پھر ذکر کرتے ہیں میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی اور انہوں نے سچ فرمایا۔ گویا مولا کائنات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سماعت کی اور انہوں نے سچ فرمایا۔ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی گناہ کر بیٹھے، اس سے گناہ ہو جائے، برا کام ہو جائے، پھر وہ وضو کرے، اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعتیں ادا کرے، اور پھر اللہ کے حضور استغفار کرے، معافی مانگے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ گویا سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، نفل ادا کرے، مغفرت طلب کرے، تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کہ اللہ کے نیک بندے متقین پرہیزگار وہ ہیں کہ اگر وہ کوئی برا کام کر بیٹھے، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف فرمائے؟ یعنی اللہ ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، اللہ ہی مغفرت فرمانے والا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین فرمائی کہ گناہ ہونے پر نماز پڑھو، پھر استغفار کرو، اور اس کی تائید میں آیت مبارکہ کی تلاوت کی کہ جو برا کام کر بیٹھے، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز پڑھنا اللہ کی یاد ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کے حضور مغفرت طلب کرتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کے سوا بخشش فرمانے والا ہو؟ گویا اللہ ہی گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حدیث پاک کے مطابق ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنے گناہ انسان نے کیے ہوتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک نماز پڑھنے سے اللہ وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں نماز پڑھنا اپنا معمول بنانا چاہیے، یہ فرض ہے۔ استغفار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن اس کا اثر اس وقت ہوگا جب ہم پکے نمازی ہوں گے۔ کوئی بھی وظیفہ ہو، اس کا اثر اسی وقت ہوتا ہے جب ہم فرائض کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ 5 وقت نماز پڑھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، زکوٰۃ دینا، حج کرنا مالدار مسلمانوں پر فرض ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، استطاعت دی ہے، وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرے، طاقت دی ہے تو حج بھی کرے۔ وہ 2 فرض ایسے جو ہر مسلمان پر ہیں، نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا۔ روزے میں بھی اتنی گنجائش ہے کہ کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے، چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں اس کی گنتی مکمل کرنی ہے، قضا کرنی ہے، ادا کرنے ہیں ہر حالت میں، نماز بھی اور روزے بھی۔ اور پھر نماز 5 وقت پڑھنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے؟
فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنے کی سنت ہے، اللہ اکبر، یعنی فرض نماز پڑھنے کے بعد اونچی آواز سے کہنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ان 3 مرتبہ استغفار کرنا یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے غلاموں کو استغفار کی ترغیب دیتے ہوئے کہ اللہ کے حضور توبہ کرتے رہا کرو، معافی مانگتے رہا کرو، میں دن میں 70 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ اللہ کے حضور معافی مانگتا ہوں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہے، انبیاء کے سردار ہے، خطا کا تو گمان بھی ادھر نہیں کیا جا سکتا، سارے انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، معصومین ہے سارے کے سارے۔ تو یہ استغفار کرنا کس لیے ہے؟ درجات کی بلندی کے لیے اور ہمیں تعلیم دینے کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے کہ اللہ کے حضور معافی مانگتے رہنا ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے۔ استغفار کرنے سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور درجات کی بلندی فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استغفار کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا، یعنی اس کا معمول بن گیا کہ وہ استغفار کرتا ہی رہتا ہے، اللہ کے حضور مغفرت طلب کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا، اس کی تنگی کے راستے کو آسان فرما دے گا، اور پھر اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ انسان کو بعض اوقات وہاں سے مال ملتا ہے، رزق ملتا ہے کہ انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی، اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو استغفار کرنے سے اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں پہ انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو صاحبوں ہمیں چاہیے ہم اللہ کے حضور سے معافی مانگتے ہی رہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو 3 مرتبہ اس انداز میں استغفار کرے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کا مفہوم ہے استغفر اللہ کہ میں اللہ کے حضور مغفرت مانگتا ہوں، اللہ کے حضور بخشش طلب کرتا ہوں، الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کے حضور جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، اس کی شان یہ ہے کہ وہ حی بھی ہے قیوم بھی ہے، زندہ ہے، زندگی عطا فرمانے والا ہے، از خود قائم ہے، کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور میں اسی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یعنی یہ کلمات استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ جو پڑھتا ہے سچے دل کے ساتھ، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ گویا استغفر اللہ اس انداز میں پڑھنے سے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بارگاہ رسالت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ فرمایا ان کلمات کو پڑھو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی، کہ اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، یعنی میرے جتنے بھی گناہ ہیں اگرچہ بہت زیادہ ہے لیکن اس سے بھی وسیع تیری مغفرت ہے، تیری شان مغفرت میرے گناہوں سے بھی وسیع تر ہے، میں جتنے بھی گناہ کرتا ہوں تو معاف فرمانے والا ہے، یعنی میرے گناہ بڑھتے بڑھتے، یا حدیث پاک کے مطابق اللہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا جب بندہ مومن سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، خواہ اس کے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں یا پوری زمین اس کے گناہوں سے بھر جائے، لیکن جب وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا، مغفرت مانگتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو یہ الفاظ تلقین فرمائے کہ اس انداز میں اللہ کے حضور دعا مانگو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے میرے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، ورحمتک
ارجا عندی من عملی، اور تیری رحمت میرے اعمال سے بھی زیادہ امید کے قابل ہے۔ مجھے اپنے اعمال پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، عمل جو کرتا ہوں ٹوٹا پھوٹا تیری توفیق سے ہو جاتا ہے، لیکن اس عمل پر میرا بھروسہ نہیں، تیری رحمت پر اعتماد ہے۔ وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى، کہ تیری رحمت ہی ایسی ہے جس پر میں زیادہ امید رکھتا ہوں، کہ میں اپنے عمل کی بجائے تیری رحمت پر زیادہ امید رکھنے والا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلام کو جس نے آ کے عرض کی مجھ سے گناہ ہو گیا، فرمایا اللہ کے حضور ایسے کلمات کہو، دعا مانگو کہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، کہ اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے وسیع اور میرے اعمال کی بجائے میں تیری رحمت پر امید زیادہ رکھتا ہوں۔ ان کلمات کو پڑھنے کا حکم دیا، انہوں نے پڑھ لی، فرمایا پھر پڑھو، انہوں نے پھر پڑھے، فرمایا پھر پڑھو، تیسری مرتبہ جب پڑھ لی فرمایا جاؤ تمہاری مغفرت ہو گئی ہے، تمہارے گناہ کو معاف کر دیا گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ گویا اللہ کے حضور معافی مانگنے سے دیکھو وقت نہیں لگتا، بس انسان سچے دل سے رجوع کر لے، اللہ کے حضور معافی مانگ لے تو اللہ تو کرم فرمانے والا ہے، خود حکم دیتا ہے کہ مجھ سے مانگتے رہا کرو۔ بخشش کرنے والا مالک انسانوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیت کا شرف حاصل کر لیا، لیکن پہلے ان سے ایک کام ایسا ہوا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا جو کام ہے انہوں نے کیا، بعد میں اللہ نے توبہ کی توفیق دی۔ اب توبہ کی جب توفیق ملتی ہے تو بارگاہ رسالت میں لکھتے ہیں کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، لیکن اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ آیت مبارکہ رکاوٹ ہے، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ اللہ کے بندوں کی شانیں ہیں، رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو، کسی بھی انسان کو ناحق قتل نہیں کرتے، وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ ہی زنا کرتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی صفات کا ذکر ہے تو جناب وحشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجتے ہیں کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، لیکن یہ آج رکاوٹ ہے، اس کی وجہ سے میں اسلام کیسے قبول کر سکتا ہوں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ رحمان کے بندوں کی یہ صفتیں ہیں، شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، میں نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں۔ تو حکم ہوا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور صالح عمل کرے۔ ان پیغام لکھ کے بھیج دیا گیا ہے، وحشی اگر اسلام لانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے بشارت آ گئی ہے، اگر توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، صالح عمل کرو تو اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ جب وحشی کو یہ پیغام پہنچا تو کہنے لگے کہ اس میں بھی ایمان کے بعد عمل صالح کی شرط ہے، اب میں ایمان لے آؤں، بعد میں پتہ نہیں عمل صالح کی توفیق ملے یا نہ ملے، نیک اعمال کر سکو یا نہ کر سکو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آیت مبارکہ ان کو لکھ کے بھیجی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ معاف فرما دے گا۔ ان بندے نے شرک نہ کیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی ہو، بتوں کے سامنے نہ جھکا ہو، اللہ ہی کی عبادت کرنے والا ہو، شرک نہ کیا ہو، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہے اللہ معاف فرما دے گا۔ اب وحشی تک یہ پیغام پہنچا تو پھر وہ پیغام جوابی لکھ کے بھیجتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ کی مشیت ہے،
اللہ جس کو چاہے معاف فرما دے، یعنی جو گناہ چاہے معاف فرما دے۔ میرے بارے میں اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم، مجھے اب بھی ڈر لگتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں وحشی کو یہ پیغام لکھ بھیجا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو ان بندوں کو، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا ہے، زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرمانے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام بھیجا تو حضرت وحشی آئے، اسلام قبول کر لیا، صحابیت میں شامل ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو گویا انہوں نے سچے دل سے جب توبہ کر لی اللہ نے کرم فرما دیا۔ تو ہمیں تلقین فرمائی گئی ہے کہ اللہ کے حضور استغفار کرتے رہا کریں، معافی مانگتے رہا کریں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص جس کا نام ذوالکفل تھا، انتہائی گناہ کرنے والا، گناہوں کی زندگی گزارنے والا، ایک مرتبہ ایک عورت اس کے پاس آئی، اس سے مطالبہ کیا مجھے ضرورت ہے 60 دینار کی، 60 کرنسی کی دینار جو ہے وہ چاہیے۔ اس نے کہا اگر مال کی ضرورت ہے تو پھر میرے ساتھ غلط کاری کرنا ہوگی۔ وہ عورت مجبور تھی، کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پیسے حاصل کرنا بھی اس کی ضرورت تھی، اس نے حامی بھر لی۔ اب جو ذوالکفل تھا اس عورت کے پاس خلوت میں پہنچا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، برے ارادے سے وہاں پہنچا تو عورت کانپنے لگی۔ اس نے کہا کانپتی کیوں ہو؟ اس نے کہا میں نے آج تک یہ گناہ کیا ہی نہیں ہے، مجبور ہو کر 60 دینار حاصل کرنے کے لیے تیری بات ماننے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں اللہ سے ڈر رہی ہوں کہ یہ اگر میں نے گناہ کر لیا تو اللہ مجھے کتنا عذاب دے گا۔ اس نے کہا چلی جاؤ، چھوڑ دیا، گناہ اس نے بھی نہیں کیا کہ جو عورت ہو کر اللہ سے ڈر رہی ہوں، میں مرد ہو کر زیادہ اللہ سے ڈرنے کا حقدار ہوں۔ فوری طور پر عورت کو چھوڑا، پیسے بھی اسے دے دیے، واپس نہ دیے، اور اللہ کے حضور سچے دل سے معافی مانگی، یا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے۔ معافی مانگنے کے بعد سو گیا۔ صبح کے وقت لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ انتقال کر چکا تھا۔ اس کے دروازے پہ لکھا تھا کہ اللہ نے ذوالکفل کی بخشش فرما دی ہے، یعنی اللہ نے ذوالکفل کے اس کام کی وجہ سے بخشش فرما دی جب اس نے گناہ نہیں کیا، گناہ کو چھوڑ دیا۔ سامنے گناہ کا مکمل سامان ہونے کے باوجود گناہ کے قریب نہ گیا تو اللہ نے کتنا کرم فرمایا، اس کی بخشش فرما دی، پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو صاحبو اللہ معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مغفرت فرماتا ہے اپنے بندوں کی۔ تو ہمیں مغفرت مانگنے کے ساتھ اپنی اصلاح کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ زبان سے استغفار کہہ دیا نماز نہ پڑھی، زبان سے استغفار کہہ دیا نیک اعمال نہ کیے۔ استغفار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پھر گناہ والے کام نہ کرے، نیک اعمال کثرت کے ساتھ کرے، تو اللہ پھر استغفار کی برکات دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، قبر و حشر میں بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ ہیں، نواسے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ امیر تھے، حاکم تھے، ان کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وزیر انتہائی مالدار تھا، لیکن اولاد اس کے ہاں نہیں تھی۔ اس نے حضرت امام کی خدمت میں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے کہا، یعنی وزیر نے، کہ حضور میں مالدار بہت ہوں
لیکن اولاد نہیں ہے. تو جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ایسے کرو، زیادہ تعداد میں استغفار کیا کرو، استغفر اللہ زیادہ تعداد میں پڑھا کرو. اب استغفر اللہ کہنا یہ بھی استغفار ہے، جو میں نے پہلے بتایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے. ہمارے یہاں 6 کلموں میں 5واں کلمہ مکمل بھی استغفار ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا و خطا، پورا کلمہ دیکھ کے پڑھے، یاد کرنے کی کوشش کرے. یہ سارے استغفار کے طریقے ہیں. جس کو اور کچھ نہیں آتا وہ استغفر اللہ تو کہہ سکتا ہے. استغفر اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے حضور مغفرت مانگتا ہوں، اللہ کے حضور مغفرت مانگتا ہوں. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وزیر کو وظیفہ عطا فرمایا کہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو. وظیفہ عطا فرمانے کے بعد چلے گئے. اللہ نے کرم فرمایا، اس کو جن کی ہاں اولاد نہیں تھی اللہ نے 10 بیٹے عطا فرما دیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی انہوں نے کثرت کیسے کی، 700 مرتبہ تک روزانہ پڑھنے کا ان کا معمول بن گیا. یعنی 700 مرتبہ استغفار کرنا ان کی عادت بن گئی. یعنی تعداد بڑھاتے بڑھاتے 700 تک کر دی. اللہ نے بیٹوں پر بیٹے عطا فرما دیے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس وزیر کو کہا کہ جب دوبارہ حضرت امام سے ملاقات ہو ان سے پوچھنا کہ یہ وظیفہ آپ نے کہاں سے حاصل کیا ہے. دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی تھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا یہ وظیفہ میں نے قرآن سے حاصل کیا ہے، اللہ کے کلام سے حاصل کیا ہے. پھر وضاحت فرمائی کہ قرآن پاک میں حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو استغفار کا، مغفرت طلب کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اس کی فضیلت اس انداز میں بیان کرتے ہیں. قرآن میں اس کا ذکر ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری قوت پر قوت میں اضافہ فرما دے گا. اور پھر فرمایا میں نے قرآن سے ہی اس کا استنباط کیا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو استغفار کا حکم دیتے ہیں اور فضیلت ایسے بیان کرتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کرنے سے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، مال کے ساتھ بھی بیٹوں کے ساتھ بھی. تمہیں کثرت سے مال بھی دے گا، بیٹے یعنی اولاد بھی عطا فرمائے گا. تو گویا قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے استغفار کرنے کے کتنے فوائد ہیں. ایک اور روایت حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ حضور قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی. آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو، مغفرت مانگا کرو اللہ کے حضور. ایک اور آدمی آیا کہ حضور نادار ہوں، مفلس ہوں، مال نہیں ہے. اس کو بھی فرمایا استغفار کیا کرو. ایک اور آدمی آیا حضور بے اولاد ہوں، اولاد نہیں، فرمایا استغفار کیا کرو. ایک اور آیا کہ حضور زراعت اچھی طریقے سے نہیں چل رہی، کھیتی باڑی کا کام صحیح طریقے سے ہو نہیں رہا، فرمایا استغفار کیا کرو. پاس کوئی بیٹھا تھا ان کے حضور 4 بندے آئے، چاروں نے الگ الگ اپنی وجہ بتائی. آپ نے ہر ایک کو ایک ہی جواب عطا فرمایا، سب کو کہا استغفار کیا کرو. فرمایا میں نے قرآن سے ان کو جواب دیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا اپنی قوم کو کہ اپنے رب کے حضور مغفرت مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ انتہائی بخشنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، استغفار کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائے گا. یعنی وہ قحط سالی کا مسئلہ اس سے حل ہو رہا ہے. قحط سالی کا علاج استغفار میں ہے کہ جب استغفار کرو گے اللہ بارشیں عطا فرما دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہاری مدد فرمائے گا مال کے ساتھ. ناداری کا مسئلہ ادھر حل ہو رہا ہے، جس نے کہا میں مفلس ہوں، مفلسی کا علاج بھی استغفار میں ہے. وَبَنِينَ،
اور بے اولادی کا مسئلہ بھی اس میں حل ہو رہا ہے کہ فرمایا کہ بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات پیدا فرما دے گا، نہریں پیدا فرما دے گا۔ وہ استغفار کرنے سے چاروں مسائل قرآن ہی سے انہوں نے نکال کے دکھا دیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پنج گانا نماز بھی پڑھیں، نیک اعمال بھی کریں، اور اللہ کے حضور استغفر اللہ معافی مانگتے رہیں کہ معافی مانگنے سے اللہ گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، رزق بھی عطا فرماتا ہے، عذاب سے بھی بچاتا ہے۔ بآخر میں سارے حضرات ذرا مل کے دعا مانگے ایک بچی کے لیے، وہ انتہائی سیریس حالت میں ہے، ICU میں، کہ اللہ کریم ہمارے مسجد کے حوالے سے اس بچی کے والد صاحب کافی تعاون کرنے والے ہیں، مسجد کے معاون ہیں، تو آپ خلوص دل کے ساتھ بچی کے لیے دعا کریں کہ اللہ کریم اس بچی کو صحت کاملہ عطا فرمائے، شفا یابی نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، جتنے مسلمان گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، سب بیمار مسلمانوں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ خاص طور پر جس بچی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں الہی اس بچی کو صحت کاملہ عطا فرما، اس کو تندرستی والی زندگی عطا فرما، شفا یابی نصیب فرما، اس بچی کی عمر میں خیر و برکت عطا فرما، بچی کے والدین کی پریشانی کو دور فرما، سلامت دائمہ عطا فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، حاضرین کی نیک حاجات پوری فرما، نیک اعمال کرنے کی، نماز پنج گانا ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔